الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 فروری 2025 ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم درس قرآن کے اندر جمع ہیں۔ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ آیت نمبر 71 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 72 سے ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلا ہمارا درس جہاں پہ اختتام ہوا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے سب سے پہلے چھوڑ دی، کہا کہ تم تو مذاق کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا نادان بن جاؤں کہ اللہ کا نام لے کے تمہارے ساتھ میں مذاق کروں؟ یہ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کرو۔ تو ان کی کرنے کی نیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ اس چیز کو تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس میں ہیل بازی، حجت بازی جو ہے شروع کر دی کہ رنگ بتاؤ، ان کی عمر بتاؤ، کیسی ہو کیسی نہ ہو، یعنی کہ بہانے بازیاں کرنی شروع کر دی، کسی طریقے سے یہ بات ٹل جائے، میں نہ کرنی پڑے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ہر بات کا جواب اللہ سے پوچھ کے لا کر ان کو دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے، ان کے پاس مزید کوئی چارہ نہیں بچا تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کر تو دیا لیکن وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، ایک قسم کی ہیل حجت وہ کر رہے تھے کہ نیت نہیں تھی ان کی کرنے کی۔ اب آج کا جو رکوع آگے شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ اصل میں بیان ہوگی کہ وہ ذبح کرنا کیوں نہیں چاہتے تھے، معاملہ کیا تھا۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت وہ جو تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، ایک بندہ تم نے مار دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اس معاملے میں تم جھگڑنا شروع ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر تم ڈالنا شروع ہو گئے۔ یہ یعنی کہ معاملہ پیچھے ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ ایک بندہ انہوں نے مار دیا کوئی، اب اس کا کوئی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، قاتل بھی یعنی کہ بیچ میں موجود تھا لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ بندوں کو مارا کس نے۔ یہ اصل میں معاملہ تھا جس کی وجہ سے سارا پیچھے سلسلہ چلا، گائے کو ذبح کرنے والا بھی۔ اس کی یعنی کہ تفسیر اس طریقے سے ملتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ پرانے دور میں خاص طور پہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ ایک قسم کھانے کے ایک طریقہ کار تھا کہ خون کے ذریعے سے جو ہے نا ایک قسم کھائی جاتی تھی، وہ ایک پختہ قسم کی ایک نشانی ہوتی تھی۔ اس چیز کا تذکرہ سورہ یوسف میں بھی ہمیں ملتا ہے، یہاں پہ تذکرہ جاتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ سامنے لے کے آئے، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اپنے سہیلیوں کو جو اس نے جمع کیا، دعوت پہ بلایا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ تو جتنے بھی تھے وہاں پہ عورتیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے، تو بالکل ملک کریم ہے۔ تو وہاں پہ عام طور پہ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ وہ جو تھیں ساری جو آئی تھی دیکھنے کے لیے، وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ لیکن اس سے علیحدہ بھی تفسیر لوگوں نے بیان کیا کہ یہ تفسیر بیسیکلی ٹھیک نہیں، انہوں نے خوبصورتی کو دیکھ کے کیا۔ اصل میں وہاں پہ ایک چیز کا ایک قانون چلتا تھا، اس وقت یہ رواج چلتا تھا کہ جو شخص سچی گواہی دیتا تھا نا، وہ اپنے خون سے اس چیز کو ایک چیز گواہی دیتا، خون بہا کے ایک قسم کی وہ سچی گواہی کی دلیل ہوتی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں بالکل سچ بات ہے، کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا اس چیز کی۔ تو یہ ایک علامت ہوتی تھی چیز کی، اس چیز انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ کاٹے اور چیز کی گواہی دے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ ما ھذا الا ملک کریم کے الفاظ ہیں وہاں پہ کہ یہ تو صرف ایک بزرگ فرشتہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کے اندر کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے جو تم ان پہ الزام لگا رہی ہو۔ تو وہاں پہ بھی الفاظ جو ملک کریم کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک بزرگ فرشتہ ہے، وہاں پہ ملک حسین یا ملک جمیل کے الفاظ ہیں کہ بہت خوبصورت فرشتہ ہے۔ خوبصورتی کی وہاں بات نہیں ہے، وہاں پہ ان کی بزرگی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو ہے بزرگ، یہ تو مکرم، بالکل یہ پاک صاف ہستی ہے، ان کے اندر برائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں بھی انہوں نے چیز کی جو ہاتھ کاٹنے والا معاملہ ہے، یہ اصل میں اس پختہ قسم کی علامت تھی جو اس وقت کا ایک دور تھا، ایک رواج تھا کہ قسم کی پختگی کے لیے خون بہایا جاتا تھا۔ وہ کام وہاں پہ بھی ہوا تھا، تو یہاں پہ بھی یہی کام ہے کہ یہاں پہ بندہ مار دیا گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہ حکم دلوایا کہ تم گائے ذبح کرو، یعنی کہ خون کا وہاں پہ بندوبست کیا کہ خون کے ذریعے تم نے اب گواہی دینی ہے، اپنے سچ سچ بتانا ہے کہ کون ہے یہ کون نہیں، سب اپنے جو صحیح ہوں گے سچے قسم کھا کے چیز گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ ایک معاملہ جس کے وہ بچنا چاہتے، وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے، کہ وہاں پہ کی روایت تھا کہ جو خون کے جو گواہی دے گا وہ سچی گواہی دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا معاملہ ہوا، گائے تو ذبح انہوں نے کر دی، اب جب معاملہ یہ آیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے پھر بھی اس معاملے پہ بھی سچ نہیں بولا، وہاں پہ جو قاتل تھا وہ بھی جھوٹی قسم کھا گیا، اس نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ ایک تفسیر اس کے پیچھے علماء بیان کرتے ہیں چیز کی، اور آیات کے سیاق و سباق کی چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یاد کرو صبح کو جو تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، اس سے تم نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کون ہے قاتل۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والا تھا جو بھی تم چھپا رہے تھے، یعنی کہ جو قاتل تھا اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، اپنا ظلم ظاہر نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنا تھا، ظاہر کرنا تھا وہاں پہ لازمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ کام کیا کہ ان سے گائے ذبح کروائی کہ تم سچی گواہی دو، لیکن جب بات یہاں تک ٹپکی کہ گائے ذبح کرنے کے باوجود انہوں نے پھر جھوٹی قسمیں کھا لی وہاں پہ، تو پھر اللہ نے کیا کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا،
تو اللہ نے کہا کہ اب اس کا ٹکڑا جو ہے اس کو مارو، اس مقتول کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ایک موضوع دکھانے کا فیصلہ کیا کہ اب جو مقتول وہاں پہ پڑا ہوا ہے جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اللہ نے کہا گائے کا ٹکڑا جو ہے اس کے اوپر مارو۔ پھر اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ اسی طریقے سے جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی کہ معاملہ وہاں پہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ جو اس کو ٹکڑا مارے گا تو وہ مقتول خود وقتی طور پہ زندہ ہو گیا، اس نے خود قاتل کا نام بتایا کہ یہ میرا قاتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس معاملے کو بالکل یعنی کہ واضح کر دیا کہ اس نے خود بتا دیا کہ مجھے اس نے مارا۔ تو یہ ایک موضوع وہاں پہ پھر ظاہر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور وہاں پہ خاص طور پہ تھا ہی، وہ موضوعات کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام مختلف موضوعات وہاں پہ ظاہر کرتے رہتے تھے۔ یہاں پہ بھی ایک قسم کا موضوع ظاہر ہوا کہ وہ ماننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا، جھوٹی قسمیں بھی کھانے تک آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی اس کو ٹکڑا مارو، اب یہ مقتول خود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون تھا۔ تو اللہ نے بتایا کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا۔ تو یہ بتا رہا ہے یہ واقعہ کہ یحیی اللہ الموت کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا وقتی طور پہ کہ اس نے بتایا قاتل، اس کے بعد پھر وہ مر گیا جو بھی اس کے بعد ڈیٹیل اللہ نے نہیں دی، لیکن اس کے قاتل کا یعنی کہ وہ پتہ چل گیا۔ اب میں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ یہ بھی ان کے سامنے ان کی ایک نشانی تھی، اس سے پہلے وہ تین نشانیاں دیکھتے آئے تھے کہ سمندر پھٹنا اور پانی نکلنا، یہ وہ ساری مختلف نشانیاں دیکھتے آ رہے تھے اپنے مختلف اللہ تعالیٰ کی۔ وہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی دکھائی کہ تم جھوٹ بچانا چاہ رہے ہو، تم اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر کرا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبب کے ذریعے اس راز کو کھلوا دیا گا جو اس کے قاتل کا آخرکار اس کا پتہ چل گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر رزلٹ کیا ہوا؟ جب قاتل کا پتہ چل گیا، حق کا آخرکار واضح ہو گیا، ان کا جھوٹ پکڑا گیا، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارا دل سخت ہو گیا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی۔ یعنی کہ حقیقت جب 100% واضح ہو گئی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، انسان مان لیتا اپنی غلطی کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہی تھا یا میں کام نہیں مان رہا تھا، اصل میں جرم میرے تھا۔ جب واضح ہو گئی کہ مقتول نے خود بتا دیا اس نے مجھے مارا۔ لیکن یہ بھی ایک ہوتا ہے، اکثر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب حق جو ہے آخری درجے میں واضح ہو جاتا ہے نا، بالکل انسان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں بچتا، بالکل انسان 100% سامنے آیا تھا کہ یہی اصل معاملہ ہے، اس میں عام طور پر رزلٹ دو میں سے کوئی ایک ہی نکلتا ہے۔ یا تو انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اپنا سرنڈر کر لیتا ہے، مان لیتا ہے ہاں جی میری غلطی تھی، میں اس طرح کر رہا تھا، یا اگر یہ نہ کرتا پھر وہ انتہائی ڈھیٹ بن جاتا ہے، وہ پھر دوسرے یعنی کہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح عام کوئی کام آپ نے کیا، وہ نہیں ماننے کو تیار، آپ سارے زور لگا رہے ہو نہیں مان رہا نہیں مان رہا، آخر وہ ماننا پڑ ہی گیا کہ ہاں واقعی بات تو اصل یہی ہے، تو اینڈ پہ یہی ہوگا، یا تو وہ مان لے گا یا پھر کہے گا ہاں بھی میں نے کیا، پھر اب کر لو جو ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ بن جائے گا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے بارے میں کہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بالکل پہچان گئے تھے اس چیز کو، حق کو واضح ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈھٹائی سے جناب انہوں نے مخالفت شروع کر دی، منافق بن کے بیچ میں گھس گئے، لیکن حق کو قبول نہیں کیا، لیکن پہچان گئے تھے بالکل۔ یہی کام شیطان نے بھی کیا، جب شیطان کے سامنے بھی سارا معاملہ واضح ہو گیا، پتہ لگا شیطان نے یہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اینڈ پہ بھی سارا کچھ واضح ہو کے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اپنی معافی نہیں مانگی، بلکہ ڈھیٹ بن کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ ٹھیک ہے یوں ہے تو پھر مجھے مہلت دے، تو نے اس کے یعنی کہ میرے پاس اس کو فضیلت دی ہے، اب دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ بھی یعنی کہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا تو پھر دو رزلٹ نکلتے، یا تو مان جائے گا سرنڈر کر جائے گا یا پھر انتہائی ڈھیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی بات یہی ہوئی کہ ہر چیز واضح ہو گئی، جب وہ مقتول نے خود بتا دیا کہ یہ ہے میرا قاتل، جو بھی یہ سارا کچھ واضح ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارا دل سخت ہو گئے، یعنی کہ وہ بھی وہ ڈھٹائی کی طرف چلے گئے، بات کو ماننا ہی نہیں انہوں نے بلکہ ڈھیٹ بن گئے۔ تو اللہ نے کیا تمہارا دل سخت ہو گئے من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، تو وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پھر پتھر سے بھی بلکہ زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر تو ایسے بھی ہیں جن کے بیچ میں سے نہریں بھی بہہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، کئی پتھر ایسے ہیں جو کہ شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے وہ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا۔ یعنی کہ پتھروں کے اندر بھی یہ اتنی لجم ہے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ خوف سے گر پڑتے ہیں، پانی بھی پھٹ پڑتے ہیں، لیکن تم اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کی نشانی دے کے بجائے ماننے کو تم اور ڈھیٹ بن کے اور سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی آگے نکل گئے تم تو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل تو نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ غفلت میں تو نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نا ایک الرٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے عملوں سے خبردار ہوں، تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مہلت دے رہا ہے تمہیں، ورنہ پکڑو تو اللہ تعالیٰ آج پکڑ لے، فوری پکڑ لے، تو اللہ پتہ ہے تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، فوری طور پر نہیں پکڑتا، تاکہ انسان کے اوپر ایک حجت تمام ہو جائے، کل کو اللہ کے سامنے یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، ایک موقع ہے تو میں ٹھیک ہو جاتا، میں تو ہو جاتا۔ اور یہ اینڈ پہ بھی انسان کہے گا جب وہاں پہ قیامت کا دن بھی ہوگا، انسان پکڑ میں آ جائے گا، پھر کہے گا اللہ مجھے ایک مہلت دوبارہ دے دے، میں دوبارہ واپس دنیا میں چلے جاؤں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ تو یہ انسان کی ایک خصلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی مہلت انسان کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں، میں خبردار ہوں ہر چیز سے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کی مہلت پہ مہلت انسان کو دیتا چلا جاتا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ کے مسلمان سے مخاطب ہوا کہ افتطمعون یؤمنوا لکم، کیا تم اس چیز کا طمع کرتے ہو، اس چیز کا شوق رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں، تمہارے کو ایمان لے آئیں؟ یعنی کہ نبی کی بات نہیں وہ مانتے تھے، نبی کی تکذیب کرتے تھے، صحابہ بھی ساتھ سارے ہوتے تھے، سب کی کوشش ہوتی تھی کہ یار یہ مانیں، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو ان کے علماء تھے، ان کے کتابوں کو پڑھنے والے، جاننے والے تھے، تو ان سے زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ یہ تو بھائی جاننے والے ہیں، ایک تو ہے نا وہ بت پرست ہے، بدو اور ان کے پاس ان پڑھ جاہل کچھ بھی نہیں، یہ وہ تھے جو ان کے یہودوں کے علماء تھے، ان کے پاس نبیوں کی پیشین گوئیاں تھیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، نبیوں کی تاریخ سے واقف تھے، تو ان سے امید تھی کہ یار یہ بات کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بات بتا رہے ہیں وہ دلیل سے بات بتا رہے ہیں، بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے امید رکھو کہ تمہارے پر ایمان لے آئیں گے۔ وقت کانا فریق منہم، ان میں سے ایسے فریق بھی گزرے ہیں کہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو پورا سمجھنے کے باوجود بھی اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، وہ ہم یعلمون، اور جانتے بھی ہوتے تھے، جانتے بوجھتے اللہ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے۔ لیکن اتنے بدبخت لوگ ہیں، ماننا تو ایک طرف ہو گیا، سب کو دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ہر چیز پہچان لی، اس کے بعد جانتے بوجھتے اس کی تحریف کر ڈالی۔ اور یہ یعنی کہ وہ بیماری ہے جو کہ شروع سے رہی ہے، ہر قوم میں رہی ہے، اور آج تک یہ ہمارے اندر کے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ ہمارے اندر بھی جو اتنے اختلافات ہیں، فرقہ بندیاں، سارا کچھ کیا ہے، اس کی بھی مین وجوہات یہ ہے کہ حق اتنا کوئی گم نہیں ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے لوگ اس کے اندر تعریفیں کرتے ہیں۔ قرآن کے ترجموں کے اندر تعریفیں کی گئیں، تفسیروں کے اندر تعریفیں کی گئی، اپنے عقائد اور اپنے نظریات جو ان کو زبردستی ٹھسایا جاتا ہے، بیچ میں گھما پھرا کے بعد گول مول کر کے اپنے عقیدوں کو جو ہے درست ثابت کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، بلکہ مفہوم کے اندر تعریف کر دیتے ہیں۔ یہی کام وہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے اس چیز کی کہ تم ہو بہو ان کے بالش بے ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، کہ گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے، یعنی جو خرابی ان کے اندر ہے تمہارے اندر بھی آئیں گی۔ اور بیان اسی طریقے سے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیز کو کہ جو خرابیاں اللہ تعالیٰ ان کی گنوا رہا ہے بنی اسرائیل کی، وہی بھی خرابیاں آج ہمارے اندر ہی موجود ہیں، ان کے اندر بھی فرقہ واری سارا کچھ تھی، آج ہمارے اندر بھی سارا کچھ موجود ہے۔ لیکن حق اس وقت بھی واضح ہوتا تھا اور آج بھی واضح ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو خود صحیح رکھ کے چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا واضح ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے امید رکھ لو کہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، تو وہ بدبخت ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، قالوا کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول رکھی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ اللہ کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے کھڑے تمہارے لوگ کو حجت تمام کر دیں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آ کے مومنوں سے ملتے تھے ان کو کہتے تھے ہاں ہم بھی مانتے ہیں، وہاں ناسمجھی میں بھی کیا جاتے تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں تمہارے تو وہ موجود ہیں، پیشین گوئیاں موجود ہیں، مانتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں نے کہ بات کیا جاتے تھے کہ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہوتی تھی ان کی کہ ہاں مانتے ہیں نبی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے تم پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی موجود ہے، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ آج بھی کئی لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، ہندوؤں کو بھی کئی لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں آج کے، بلکہ عیسائی بھی کئی قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی نبی ہیں، ہم ان کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ تمہارے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی، ہمارے رہنما موجود ہے، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس قسم کی گول مول بات کر کے آگے نکل جاتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آتے تھے کہتے تھے یہ مان لیا، باوے آپس میں کہتے تھے تم وہ باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہو کہ ہماری کتابوں میں بھی ان کی پیشین گوئیاں ہیں، ہاں ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، اتنی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے سامنے ہمارے کو حجت بن جائے گی، دیکھو اللہ یہ مانا کرتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو آپس میں جا کے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ آگے اللہ کیا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی سب چھپی ہوئی ظاہر باتوں کو جانتا ہے؟ یعنی یہ نہیں بھی بتائیں گے تم اللہ سے تھوڑی چھپ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے موجود ہیں، تم تو پہچان رہے ان کو بیٹوں کی طرح، تو یہ بلا تم کون سی بات کر رہے ہو کہ تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ سے کون چھپا سکتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی انسان کی اتنی عقل ماری جاتی ہے، انسان کسی کے اوپر دشمنی میں لگ جاتا ہے تو اتنے بھی یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے حجت تمام کر دیں گے، تو اللہ کو کون سی حجت کی ضرورت ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کے بات کو جانتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، دیکھو تمہیں معلوم تھا کہ نہیں تھا۔ تو یہ ان کے بات بتائی جا رہی ہے کہ سامنے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں لیکن پیچھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ باتیں کیوں راز کی بتا رہے جو اللہ نے تمہیں بتا رکھی ہیں۔ تو اللہ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں وہ بھی امی ان پڑھ جاہل بھی ہیں جو کہ کتاب کو سرے سے جانتے ہی نہیں، الا امانیہ، مگر صرف ان کی ایک امانیہ، ان کی خوش فہمیاں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ ان کے عالموں کی بات چل رہی تھی، اللہ نے کہا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ عام لوگ ہیں، وہ امیون ان پڑھ جاہل، ان کو کتاب کا علم کوئی نہیں ہے، وہ صرف اپنے خوش فہموں میں زندگی بس سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج بھی ہمارے یہاں ایک تو ہے نا جو کہ عالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اقوام الناس بھی ہے جنہیں بس اتنا ہی پتہ ہے کہ بھئی بس اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ 70 ماؤں زیادہ پیار کرنے والا ہے، یا جو کچھ میں بس تیرے محبوب کی امت ہم بس بخشے جائیں گے، وہ اتنے تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اس سے آگے وہ جاتے ہیں نہ کتاب کا علم، نہ کو لینا نہ دینا، وہ یظنون، بس اپنے خوش فہمیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ لیکن اللہ فرمائے گا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لیکن خراب ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اب ظاہر کتاب لکھنے والے کون تھے؟ عوام الناس تو نہیں ہوتی، ان کے بڑے ہی تھے، ان کے علماء تھے سارے جو ان کے فتوے دیا کرتے تھے، ان کو دین بنا بنا کے پیش کیا کرتے تھے. اور اسی آیت کے زد میں تمام وہ لوگ بھی آئے تھے، آج کل کے لوگ بھی جو کہ فتویٰ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، دین سے ایک فتویٰ جو ہے ایک قسم کا اخذ کر کے فتویٰ نکال کے دیتے ہیں. تو یعنی کہ بتانے والے یہاں تک بتاتے ہیں کہ آپ ان سے فتویٰ لینے جائیں کہ ہم اس معاملے میں فتویٰ چاہیے، کیا ہے اس معاملے میں فتویٰ، وہ الٹا آپ سے پوچھ لیں گے آپ کو کون سا فتویٰ چاہیے، ہم آپ کے مطابق فتویٰ دے دیں گے. یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ یکتبون کتاب بھی اپنے ہاتھ سے یعنی کو لکھ کے دیں گے، ثم یقولون ھذا من عند، کہیں گے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ فتویٰ ہم نے اسلام کے مطابق آپ کو بنا کے دیا ہے جناب، بنایا اور انہوں نے اپنی مرضی کا ہوگا. کرتے کیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس سے کوئی تھوڑا سا منافع حاصل کر لیں، تھوڑا سا منافع. یہاں بھی ہماری فیس یہ ہے، ہم ہماری فیس کریں، ہم آپ کو فتویٰ لکھ کے دے دیں گے. تو یہ یعنی کہ بڑی سخت آیت ہے، اس کے اندر بہت لوگ اس کے زد میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کی اصل ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور کو منسوخ کر رہے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ آج تک ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے جو فرقہ بندی کی جو کیا کہتے ہیں تبلیغ پیش کرتے ہیں یا اس قسم کے فتوے بازی جتنے بھی کرتے ہیں، وہ سب اسی چیز سے بھائی لوگ یہی سمجھنے کے جا رہے ہیں ان کے بعد دین سیکھنے جا رہے ہیں، ہم اللہ رسول کی بات بتائیں گے، لیکن وہ گھما پھرا کے اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی دکانداری چمکا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہی دنیا کے مال کے پیچھے. تو اللہ کہہ رہا ہے فوائل لہم بما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا جو لکھا، وویل لہم بما یکسبون، اور ہلاکت اس کمائی کے اوپر بھی جو انہوں نے کی، یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے تحریف کر کے پلٹ کے پتہ ہے ہم کام غلط کر رہے ہیں. ظاہر پوچھنے کا یہ مسئلہ ہے آپ کو کیا چاہیے کہ جو آپ کہیں گے ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے، پتہ ہے نا کہ یہ کام ان کی مرضی کے مطابق پیسوں کی خاطر ہم کر رہے ہیں، حق نہیں ہم بیان کر رہے. تو اللہ نے کہا ہلاکت ایسے لوگوں کے لکھنے پہ بھی اور ان کی کمائی پر بھی. وقالوا، کہتے کیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ایام معدودہ، چند دن کے لیے بس ہمیں آگ چھوئے گی. عقیدہ ان کا کیا ہے جس بیس پہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو بس چند دن کے لیے، نہیں پتہ تو ہم کام غلط کر رہے ہیں، کام تو دوستیوں والے، آگ تو پکڑے گی لیکن بس چند دنوں کے لیے پکڑے گی. تو وہی عقیدہ کیوں تھا ان کا کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وہ کہتے تھے کہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباء، ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، اللہ کے بڑے محبوب قوم ہے ہم وقتی طور پہ ہم برائیاں کریں سزا تھوڑی بہت ملے گی لیکن بس چند دن کی ہوگی پھر ہم نکل جائیں گے، اصل جنت تو ہماری ہے. یہی ملتا جلتا عقیدہ ہمارے اندر بھی ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے تھے، ہم کو محبوب کی امت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. فرق صرف اتنا سا پڑا، ہم نے یہ جملہ پکڑ لیا جو کہ میں تیرے محبوب کی امت ہے، ہم ذرا ایک اسٹیپ نیچے رکے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ چند دنوں کے لیے چھوئے گی، ہمارا بھی اسی قسم کہے گا بس ایک پھیرا ہی لگے گا، اس قسم کے ڈالوگ ہمارے یہاں بھی گھومتے ہیں، بس ایک پھیرا جہنم کا لگا کے آئیں گے بس ٹھیک ہے، باقی جنت تو ہمارے باپ دادا کی ہے. یہ وہی عقائد یعنی کہ جو ان کے تھے وہی ہمارے اندر آج بھی گھوم رہے ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے، کل کہو کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ریٹرن لکھ کے دیا ہے کہ ہاں جنت تمہارے لیے میں نے بنائی ہے، خیر اور کسی کے لیے نہیں ہے، یا تم اللہ کے بس ایک پھیرا ہی لگوایا گیا یا چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے. کہاں سے بات کر رہے ہو؟ اخذتم عند اللہ عہدا کہ اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرے گا. دیکھو اللہ نے وعدہ کیا کہاں ہے، اگر کیا تو ٹھیک ہے اللہ کا وعدہ پورا کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بابت وہ بات کر رہے ہو جو کہ تمہیں سر سے علم ہی کوئی نہیں، یعنی کہ کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، تم بے سند بات اللہ کے خلاف کر رہے ہو. یہاں پہ بھی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. اب اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ بات منسوخ کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف سمجھ لے. بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان جہنم میں ٹھکانہ سمجھے، اس کا جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرے اس کا کیا حال ہوگا، اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے حوالے سے جھوٹ بات کہہ دینا جو کہ اس طرح تو کوئی ثبوت نہ ہو، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے. اور یہ عام طور پہ لوگ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں، کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، بھی قرآن میں ایسے لکھا ہے، یہ حدیث میں یوں لکھا ہے، لوگ خام خواہ کہہ دیتے ہیں اللہ قرآن میں یوں لکھا ہے کا مسئلہ کہ اللہ ہی نے بات کی ہے. تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا ایک بہت سخت کام ہے، اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ ان کے بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اور جنت ہمارے لیے ہے، یا ہم جس طرح کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا. اللہ کہہ رہے بات کہہ کہاں سے رہے، کو وعدہ لیا اللہ سے، وعدہ پھر اللہ خلاف نہیں کرے گا، لیکن تو بات وہ کہہ رہے جو کہ تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں. بلا اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کرے، بلا من کسب سیئہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے کوئی برائی کمائی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اپنے خطا کے اندر برائی کے اندر وہ گھیر گیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو جہنم والے لوگ ہیں ان میں ہمیشہ یہی رہیں گے. یعنی کہ انسان نے اگر ایک غلطی بھی ایسی پکڑ لی نا جس نے اس کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیا، مثال کے طور پہ کوئی شخص بس سود کھانے میں لگ گیا، وہ ساری زندگی وہ سود ہی کھائے جائے، باقی چاہے وہ حج بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے جناب، لیکن جب سود ہی اس کی ساری زندگی کے اندر چھا گیا تو پھر وہ جہنم میں ہے پکا. یا کوئی شخص رشوت خوری پہ پکا لگ گیا، یا کوئی شخص بس کسی حرام کام میں لگا بس اسی میں لگا ہوا، چاہے وہ ایک ہی اس کا گناہ ایسا جس نے پوری زندگی اس کے احاطہ کر لی، اس نے اس سے توبہ ہی نہیں کی، اس سے نہ وہ بتاتے بھی رہے، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں میں بخشا جاؤں گا، جو بھی ایسے کوئی نہیں بخشا جائے گا. اللہ نے کہا جو اس نے ایک خطا بھی کر لی اس نے اس کا احاطہ کر لیا، پورے خطا میں گھر گیا پوری زندگی، وہ پھر اصحاب النار ہوگا، اسی میں رہے گا، جہنم والا ہی ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے بات کو مانا، اللہ کے ایمان لایا اور پھر عمل نیک کیا، صالح عمل کیا، اس کے عمل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے،
اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، جنتی یہ لوگ ہیں، جنت کسی واسطے وسیلے سے نہیں ملے گی، نہ کسی نسبت سے ملے گی، اعمال سے ملے گی، اس نے عمل صالحات کیے اس کو جنت ملے گی، هم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جنت و جہنم کے معاملے میں بالکل اللہ تعالیٰ کی وضاحت صاف سے ہے کہ یہ کوئی نسبت واسطہ اس کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا، جو کام الٹے کرے گا چاہے کوئی بھی، اس کے تو بے شمار یعنی کہ مثالیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی مثال ہے کہ اتنے قریب رشتہ دار، باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، بیوی شوہر ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، تو باقی تو بڑی دور کی باتیں رہ گئی، امتی ہونا تو بڑی پیچھے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی کوئی وہاں پر رشتہ داری کام نہیں آنی، عملوں سے بات بنی، اللہ تعالیٰ جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق چلیں گے تو بچت ہے، نہیں تو جہنم میں سیدھی اللہ کا بڑا توڑ ٹوک فتویٰ ہے۔ 22 کے ساتھ ہمارے یہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے، اس کے میں ایک دفعہ ریویژن کر لیں، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ سوال کرتے ہیں۔ بات آغاز کہاں سے ہوئی؟ اللہ نے کہا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد تم نے ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے لیکن اس بات کو ظاہر کرنا تھا، اس کے لیے سارا اللہ تعالیٰ نے پیچھے وہ گائے کا سلسلہ بھی چلا، اور وہ بھی سمجھ رہے تھے، اسی لیے گائے کو ذبح کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن بات وہاں سے بھی گزر گئی، جب ادھر بھی معاملہ حل نہیں ہوا، پھر اللہ نے وہاں پہ معجزہ ظاہر کیا کہ اب اس گائے جو ذبح کی اسی کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو۔ اللہ نے کہا اسی طریقے سے مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، اور وہ بات جو تھی وہ راز فاش ہو گیا وہاں پہ۔ اب اس کا نتیجہ لیکن کیا نکلا؟ قصد قلوبکم، دل سخت ہو گئے، یعنی کہ بجائے اس کو نتیجے حاصل کرتے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، اپنی اصلاح کرتے، وہ ڈٹائی والے ادھر دوسرے یعنی کہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، جس کی مثالیں پہلے بھی بیان ہوئی۔ انسان کے نتیجے دو ہی نکلتی ہیں، یا تو مان لے گا یا ڈھیٹ بن جائے گا، تو وہاں پہ وہ مانے نہیں بلکہ ڈھیٹ بن کے پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر ایسے لوگوں سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات کو سنیں گے، جو حق کو سن کے ڈھیٹ بن جائیں، حق کو سن کے اس کو قبول نہ کریں، ان کے بعد پھر آگے کوئی باقی نہیں بچتی بات۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بات کو سن کے تحریف کر دی، اس کی جان بوجھ کے اس کو بدل ڈالا، بجائے اس کے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے اس بات کو ہی بدل دیا، خود نہیں بدلے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لیا ہے، لیکن جب پیچھے آپس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان کوئی نہیں لایا، تم اپنی راز کی باتیں ان کو نہ بتاؤ، تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو، تمہاری یہ حجت اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تم پہچان رہے ہو کہ نہیں پہچان رہے، اس کے سامنے تم کس بات کو کرتے ہو۔ تو اللہ کہا ایسے ان میں جاہل، ایسے بھی ان پڑھ لوگ بھی ہیں، ان کو کتاب کا نہ علم ہے نہ کچھ نہیں، وہ صرف اپنی خوش فہمیوں میں اور اپنے گمانوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کو بس اتنا ہی پتہ ہے کہ بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی یہ نہیں پتہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ تو فرمایا کہ افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، اس کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کے بدلے تھوڑا سا مول حاصل کر لے، دنیا کے اندر کوئی چند ٹکے ان کو مل جائیں، جو عزت شہرت مل جائے، لیکن اس کی چیز کی پیچھے آ کے وہ اللہ کے دین کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو خرابی یا ہلاکت ایسے لوگوں کے لکھنے کے اوپر بھی اور ان کی اس کمائی کے اوپر بھی جو حاصل کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے یعنی کہ اتنے جرت کیوں ہے کہ اللہ کے راہ کو تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کے نام جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں، کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں بس آگ چھوئے گی نہیں مگر بس چند دن، یہ سب سے بڑی خوش فہمی جو ان کو مبتلا ہے کہ ہم آگ میں بس چند دن بس تھوڑی سی ہم غلطیاں کر رہے ہیں، یہاں تو موج مستی کر لیں، ٹھیک ہے تھوڑی سی سزا مل جائے گی، اس کے بعد پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ خوش فہمی جو ہے سب سے بڑی، اس کا اللہ نے سب سے بڑا جواب دیا کہ تم نے کہ اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، کہاں سے عقیدہ بنا لی تم نے؟ عہد ہوتا ہے اللہ اپنے عہد کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے، لیکن تم وہ بات کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کسی سے بھی نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بلکہ حقیقت اللہ نے بیان کی جس نے ایک غلطی بھی ایسی کر لی کہ اس غلطی کی نے اس کے پورے زندگی کو ہاتھ میں لے لیا، یعنی کہ اس نے یہی اپنا کر لیا کہ ٹھیک ہے جی فتویٰ لکھے جاؤ، مال کمائی جو اسی کے اوپر لگا، اب چاہے وہ سارے زندگی نہ روزے نماز حج سارا کچھ کرتا رہے، لیکن ایک عیب جو اس نے اپنے اندر پال لیا جانتے بوجھتے ہوئے اس کو پوری زندگی اس پہ محیط کر دی، بس وہ جہنمی ہے، اسی کے اندر ہی رہے گا۔ جنتی میں جانے والے کون ہے؟ آمن و عامل الصالحات، وہی اللہ تعالیٰ نے والعصر میں بات مختصر کہہ دی کہ پوری انسانیت خسارے میں، لیکن آمن و عامل الصالحات جو کرے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی بالکل وہی بات ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ بات اللہ کی ماننی ہے اور عمل نہیں کرنے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کو غلط راستے پہ نہیں ڈالنا، دنیا کی خاطر دنیا کے مال کی خاطر کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں عمل صالحات کے خلاف جاتی ہیں۔ جو عمل صالحات کرے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی اس میں رہے گا، اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری، کوئی نسبت، کوئی امتی ہونا، کوئی کسی کا باپ ہونا، کسی کا بیٹا ہونا، کسی کی بیوی شوہر ہونا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ میں کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔